الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سولہویں پارے کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ سورہ کہف کا ایک حصہ اصحاب الکہف کے نام سے جو معروف اور مشہور ہے، کل کے درس میں پیش کیا گیا تھا۔ آج کے درس میں دوسرا پہلو دو دوستوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال پیش کی ہے۔ دو دوست تھے، اس میں سے ایک دوست مالدار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے باغ عطا فرمائے تھے، اور وہ اپنی مالداری پر ایک وقت گزرنے کے بعد ناز کرنے لگا، اترانے لگا، گھمنڈ کرنے لگا، تکبر کرنے لگا۔ جب وہ اپنے باغ کے اندر داخل ہوتا تو تکبر سے داخل ہوتا اور یہ سمجھتا یہ جتنا بھی جو مجھے مال ملا ہے یہ میری اپنی محنت، اپنی کوشش اور اپنی قسمت اور تقدیر کی بنیاد پر ملا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، اور یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، اور اکڑ کر کے گھمنڈ میں یہ کہتا کہ جو چیز مجھے دنیا میں ملی ہے مجھے یقین ہے کہ یہ چیز مجھے قیامت کے دن بھی ملے گی، اور مجھے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا، ساری چیزیں مجھے دی جائیں گی۔ ان کا ایک دوست، یہ مالدار شخص یہ کہتا تھا، گمان کرتا تھا۔ ایک غریب دوست تھا اس کا، اس نے کہا دیکھو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سب اللہ رب العزت کی ہیں، جس نے تم کو ایک نطفے سے پیدا کیا۔ اس کو حقیر نطفے کی طرف اشارہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ان کی تخلیق ہے انسان کی، اس کی طرف اشارہ کر کے، اس کا حوالہ دے کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ تم جو سمجھ رہے ہو، تم پہلے اپنے بارے میں سوچو کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تم ایک حقیر نطفے سے پیدا کیے گئے ہو۔ ایک نطفہ تھے، پانی تھے، انتہائی گندا پانی تھا، اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنا عظیم اور اتنا اونچا مقام دیا ہے۔ تم کچھ نہیں تھے، پھر تمہیں اپنی حقیقت سے بھولنا اور واقف ہونا چاہیے، اپنی حقیقت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ لہذا جب بھی تم باغوں کے اندر داخل ہوا کرو تو ایک دعا ضرور کر لیا کرو، ایک دعا ضرور کر لیا کرو۔ اس نے کہا کہ تم کو جب باغ میں داخل ہونا ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ جب تم اپنے باغ کے اندر داخل ہو تو تم یہ دعا پڑھو اور کہو ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ جب جب تم اپنے باغ کے اندر داخل ہو تو یہ دعا پڑھو۔ اس نے کہا مجھے کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں میری محنت سے ہیں، کون ضائع کر سکتا ہے، کون برباد کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اکڑ، اس کے گھمنڈ، اس کے تکبر پر، یہ چیز انا اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا، اور اس کی ساری چیزوں کو، سارے باغ کو، اس باغ کے اندر جتنی ساری چیزیں تھیں، کھجور کا باغ تھا، اس کے اندر جو ہے انگور لگے ہوئے تھے، بہترین قسم کی چیزیں اس کے اندر تھی، سبزیاں تھی، کھیت تھی، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آن کی آن میں برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آن کی آن میں اس چیز کو ختم کر دیا، اور پھر وہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے ہاتھ ملنے لگا، کف افسوس کرنے لگا کہ ہائے
ہے افسوس کہ میں نے اپنے ایک غریب بھائی کی بات مانی ہوتی تو آج مجھے یہ نقصان نہیں اٹھانا پڑتا، اور میں جب جب اپنے بات کے اندر داخل ہوتا اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو یہ نصیحت کی ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کسی مال یا اولاد یا کوئی اور چیز اچھی لگے تو اسے ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہنا چاہیے۔ اس سے کیا ہے؟ دو چیزیں، ان چیزوں میں اس چیز کا جو ہے اس دعا کا دو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ نظر بد سے آدمی بچ جاتا ہے، نظر بد سے، بری نظر سے انسان بچ جاتا ہے۔ جانتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ نظر بد کسی اور ہی کی لگے، کسی اور ہی کی نظر آپ کے مال پر، آپ کے جسم پر، آپ کی تمام چیزوں پر جو خوبصورت ہے، اچھی ہے، اس کے اوپر وہ چیز لگے، ضروری نہیں ہے دوسرے کی بری نظر۔ انسان کی اپنی نظر بھی لگتی ہے، انسان کی اپنی نظر بھی لگتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو روتے ہیں وہ اکثر و بیشتر یا زیادہ تر رونے کی وجہ ان کے نظر لگنے کی وجہ سے، اور بعض دفعہ انسان کی اپنی نظریں، ماں باپ کی نظریں، رشتہ داروں کی نظریں، اپنے قریبی رشتہ داروں کی نظریں عام طور پہ لگا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، پیارا سا بچہ، خوبصورت سا بچہ، ہم اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہوتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں، کہتے ہیں ارے واہ واہ ماشاء اللہ، کہنے کے بجائے نہ جانے کون کون سی چیزیں ہم پکارتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ کہا، بتایا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بھی آپ کوئی اچھی چیز دیکھیں، پیاری سی خوبصورت سی چیز دیکھیں، چاہے وہ اپنی ہو یا کسی اور کی ہو، کسی کا گھر خوبصورت ہو، کسی کی گاڑی اچھی ہو، کسی کا پہناوا اچھا ہو، کسی نے بہت خوبصورت سا پہناوا پہنا ہو، کپڑا پہنا ہو، اچھی خوراک کوئی کھا رہا ہو، کسی کی اچھی باڈی ہو، تندرست انسان ہو، تو آپ ان کو دیکھ کر فوراً کہہ دیجئے کیا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس غریب بھائی نے، غریب دوست نے اپنے مالدار دوست سے یہی کہا تھا، اگر وہ یہ کہتا تو یہ ساری چیزیں اس کی ختم نہ ہوتی۔ بعد میں وہ افسوس کرنے لگا، اسی کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ میرے اور آپ کے لیے عبرت اور نصیحت کی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی دیا جاتا ہے مجھے اور آپ کو، جتنے بھی لوگوں کو دیا جاتا ہے وہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جس کو جتنا ملا ہو اس کے اوپر اتنا ہی انسان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ کا ادا کرنے کا طریقہ ایک سجدہ بھی ہے، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، یہ سب شکریہ ادا کرنے کے طریقے ہیں۔ جب جب ہمیں نعمتیں ملیں ہم رب العالمین کے سامنے شکریہ بجا لائیں، شکریہ ادا کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور واقعہ ذکر کر رہا ہے، وہ واقعہ ہے بہت مشہور و معروف ہے سورہ کہف کے اندر، ایک جلیل القدر نبی کا، جسے ہم موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں، جن کے نام سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ یہ واقعہ پتہ ہے آپ کو کس لیے پیش آیا؟ ان کا ایک سفر ہے، لمبا سفر۔ یہ لمبا سفر ان کا صرف لفظ انا کی وجہ سے ہوا ہے۔ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ لفظ انا، انا انا میں، انا معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ عربی میں انا اس کا معنی اردو میں ہوتا ہے میں، آئی، انگلش میں آئی بولتے ہیں نا، میں۔ یہ میں کی وجہ سے، لفظ میں کی وجہ سے ان کو اتنا لمبا سفر کرنا پڑا، اور نہ جانے کیا کیا راستے میں ان کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ صحیح بخاری کے اندر ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام، ابھی فی الوقت روئے زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا کون؟ سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میں نبی ہوں، میرے پاس سارا علم ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ارد گرد کے سارے علاقے میں جانتا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے کہہ دیا اپنی زبان سے، انا اعلم، میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ نبی ہے تو کیا ہو گیا، ولی ہے تو کیا ہو گیا، دنیا کا کوئی کتنا بھی بڑا علماء، عالم، فاضل کچھ بھی ہو، اگر اس کے اندر انا آ جائے تو یہ انا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جہاں بھی ہے، جس کیفیت میں ہے،
الحمدللہ ماشاءاللہ کا ورد کرتے ہوئے کہیے جو کچھ بھی ہے اللہ کا رحم و کرم ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، بس اتنا کہیے۔ انا کا لفظ استعمال کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ انا اعلم، میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اللہ نے کہا دیکھو موسیٰ تمہاری یہ ادا ہمیں پسند نہیں ہے، چلو تم کو ہم بتاتے ہیں، تم سے بھی زیادہ جاننے والے اس دنیا کے اندر ہمارے بندے ہیں، جاؤ مجمع البحر کے اوپر جاؤ۔ مجمع البحر کہتے ہیں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، اس کو سنگم کہتے ہیں۔ مجمع البحر کو، مجمع البحر عربی میں، اس کو اردو میں سنگم کہتے ہیں، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، وہاں جاؤ، میرا ایک بندہ ہے جس کو خضر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خضر۔ جانتے ہو خضر کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ خضر مانے ہوتے ہریالی، ہریالی جو ہری گھاس ہوتی ہے نا، اس کو ہریالی جس کو کہتے ہیں اس کو خضر کہتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سفید زمین کے ایک حصے کے اوپر بیٹھے، یہ سفید زمین ہے، یہ سفید زمین کے اوپر جب وہ بیٹھے، ان کے بیٹھنے کی وجہ سے ان کے نیچے والا حصہ، یعنی جو نیچے جہاں جس زمین پہ بیٹھے تھے وہ ہرا بھرا ہو گیا، ہریالی آ گئی، اسی سے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ خضر۔ اسی لیے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ خضر۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا میرا ایک بندہ وہاں مجمع البحر پر رہتا ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ کہا اللہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا، چلتے ہیں۔ ایک نوجوان کو ساتھ لے لیا، اور اس نوجوان کا نام یوشع بن نون، کیا تھا؟ یوشع بن نون۔ یہ بھی جو ہے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی قوم کے رہنما اور رہبر بنے۔ یہ ساتھ میں دونوں چلے، موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو ساتھ لے لیا اور ایک مچھلی لے لی۔ ایک کیا لے لی؟ مچھلی۔ ٹوکرے کے اندر، زنبیل کے اندر جو ہے ایک ٹوکرے میں انہوں نے ایک مچھلی کو ساتھ لے لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مجمع البحر کے اوپر تم پہنچو گے، وہاں تمہاری مچھلی جائے گی، اور جانے کا جو راستہ بنا ہوگا وہیں پر سمجھ لینا میرا وہ بندہ تمہیں مل جائے گا، یہ نشانی ہے۔ یہ دونوں چلتے چلے گئے اور وہ مجمع البحر، وہاں پر وہ مچھلی جو بالکل کیا کہہ سکتے ہیں، بھونی ہوئی تھی اور تلی ہوئی تھی، اور وہ مردہ مچھلی زندہ ہو کر کے وہ کود کر کے سیدھے جو ہے سمندر کے اندر چلی گئی۔ جانتے ہیں کیسا سرنگ بنایا اس نے؟ یہ دیکھیے مثال کے طور پر یہ سمندر کا حصہ ہے، یہ سمندر کا حصہ ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے یہ یہاں سے گھسی، جیسے پانی ہوتا ہے، پانی کے اندر جانے کے آدمی جیسے جاتا ہے یا کوئی بھی چیز اندر داخل ہوتی ہے تو ایک راستہ بنتا ہے، ایسے ہی یہ جہاں سے گھسی تو اس جگہ پر راستہ بن گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ اندر داخل ہوں گے یا کوئی بھی چیز داخل کریں گے تو جب داخل کریں گے اسی وقت نشان نظر آئے گا اور اس کے مان بات ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ نشانی دکھانا مقصود تھا۔ وہ جیسے ہی وہ مچھلی وہاں سے داخل ہوئی تھی، وہ جگہ ویسی کی ویسی ہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ وہی جگہ آپ کو میرا بندہ، میرا جو ہے ایک بندہ ہے نیک بندہ، وہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ دونوں چلتے چلے گئے، وہ وہاں سے چلی گئی۔ نوجوان نے جو ہے یوشع بن نون نے کچھ بتایا نہیں، کچھ کہا نہیں کہ یہاں پہ ہماری مچھلی چلی گئی۔ ایک لمبا سفر کر چکے، ایک دن ایک رات، مفسرین کے کہنے کے مطابق ایک دن اور ایک رات تک وہ آگے بڑھ گئے۔ پھر ان سے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی کہ اب لاؤ کھانا، اور وہ مچھلی جو ہم لائے ہیں وہ خوراک کے طور پر ہم اس کو ہمیں دو، ہم کھانا کھائیں گے، تو اس نوجوان نے کہا، یوشع بن نون نے کہا مچھلی تو وہیں چلی گئی تھی جہاں ہم لوگ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو ہماری جگہ تھی، وہاں تو ہمیں جانا تھا، آپ نے ہمیں بتایا نہیں، اور ہم تقریباً ایک رات اور ایک دن کا سفر طے کر چکے۔ پھر واپس بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے، لمبا سفر کرتے ہوئے پھر وہاں پر آئے اور خضر سے ملے، وہاں پر خضر سے ملاقات ہوئی۔ اب خضر کون ہے؟ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے کہا کہ یہ نبی تھے، اور بعض لوگوں نے کہا نہیں یہ اللہ کے فرشتے تھے۔ یہ بات کہنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے بارے میں کہا رحمتم من
اللہ نے کہا کہ ان کو جو ہے اللہ کی طرف سے ایک رحمت ملی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر کسی کو مل سکتی ہے، نبی کو بھی مل سکتی ہے، ولی کو بھی مل سکتی ہے، عام انسان کو بھی مل سکتی ہے. لیکن اہل علم نے، مفسرین نے ذکر کیا، غالب آیات سے استدلال کرتے ہوئے غالب گمان یہ ہے کہ خضر یہ نبی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تکوینی علوم سے نوازا. تکوینی، کون کے معنی ہوتے ہیں دنیا، یہ جو دنیا کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کے اندر کیا کیا علم ہے وہ علم عطا کیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا، یعنی آسمانی کتاب کا علم تھا، اور خضر کے پاس تکوینی علم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ دیکھو میرا وہ بندہ ہے، اس سے ملاقات کرو، تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. گئے، ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام کو جیسے دیکھا خضر سمجھ گئے یہ میرے ساتھ رہنے والا انسان نہیں ہے، کیونکہ یہ جذباتی انسان ہے، اور جذبات والا انسان کو کنٹرول کرنا آسان کام نہیں ہے. یہ جذباتی انسان ہے، یہ میرے ساتھ نہیں رہیں گے، کیونکہ ہمارا کام جو ہے، ہم جس علم سے کام کرتے ہیں وہ دور کا سوچ کر کے، دور اندیشی کے ساتھ. اس نے خضر علیہ السلام نے یہ بات رکھی. انہوں نے کہا نہیں میں صبر کر لوں گا، آپ کچھ بھی مت کہیے، مجھے اپنے ساتھ رکھیے. ٹھیک ہے. ایک سفر پر چلتے ہیں. ایک کشتی میں سوار ہو گئے. سوار ہوئے تو آگے سے ایک جو ہے اس کا کشتی کا ایک لکڑی، ایک اس کا پٹ نکالنے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام جذباتی انسان، کہا آپ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈبو دیں گے، مار دیں گے، مروا دیں گے، اس سے سب لوگ جو ہیں اس پانی کے اندر ڈوب کر کے مر جائیں گے، آپ کیا کر رہے ہیں. کہا تھا موسیٰ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. کہا تھا نا. کہا ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک غلطی ہو گئی، ایک غلطی معاف. دوبارہ ٹھیک ہے چلے سفر کر رہے ہیں. آگے چلے، ایک بچہ ملا، پکڑ کر کے اس کی گردن موڑ دیا. اللہ اکبر، یہ اس سے بڑا جرم. پہلے تو صرف کشتی کو خراب کیا، پھر آگے چلے تو ایک بچہ ملا، بچے کی گردن موڑ دی، مار دیا، قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہاں صبر کرنے والے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق چلنے والے. انسان شریعت کے مطابق چلے گا، شریعت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو یا کوئی اور شریعت ہو، قتل حرام ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم کے مطابق کہا کہ قتل حرام ہے، آپ نے کیا کر دیا؟ کہا تھا موسیٰ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. کہا دیکھیے ایسا ہے خضر علیہ السلام، آپ جو ہے مجھے ایک اور مرتبہ، 2 غلطی ہو گئی، اب تیسری مرتبہ معاف نہیں. ٹھیک ہے تیسری مرتبہ چلے. آگے چل کر کے ایک بستی کے پاس گئے. بستی والوں سے کہا ذرا ہم مہمان ہیں، دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، ذرا ہماری مہمان نوازی کر دیجئے، کھانا پینا کچھ دے دیجئے. بستی والوں نے کہا نہیں ہم کھانا پانی نہیں دیتے کسی کو، ہم مہمان نوازی نہیں کرتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بڑی خوبی بتائی ہے مومن کی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، عزت کرے، کچھ بھی ہو جو بھی ہو اس کے سامنے رکھ دے، مہمان خوش ہو جائے گا. چنانچہ یہ دونوں جب گئے تو ان لوگوں نے انکار کر دیا. اور خضر نے دیکھا کہ ایک سامنے دیوار ہے جو گرا چاہتی ہے، جو گرنے والی ہے. خضر علیہ السلام وہاں پہنچے اور ہاتھ لگایا اور سیدھا کر دیا. پھر اس کے اوپر غصہ ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر پائے. کہا کیا یہ لوگ کھانے پینے سے، آپ کی مہمان نوازی سے انکار کر بیٹھے، اور اسی علاقے کی ایک آپ نے جو ہے دیوار کو کھڑا کر دیا، اس کو صحیح سہارا دے کر کے. کہا تھا نا موسیٰ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر پائیں گے. دیکھیے اب یہ 3 چیزیں ہو گئی. انسان بھی 3 مرتبہ انسان کو چھوٹ دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کو 3 مرتبہ چھوٹ. اس واقعے سے ہمیں بہت ساری باتیں ملی، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ علم کے لیے سفر کرنا درست اور جائز ہے. اور ہمارے سلف میں، ہمارے جو سلف گزرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد، بڑے بڑے لمبے سفر کیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے بخارا سے مکہ مکرمہ کا ایک مرتبہ، مدینہ منورہ کا، حجاز سے لے کر کے شام، ملک شام، مختلف علاقوں کا انہوں نے سفر کیا، صرف علم دین حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح سے جتنے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں انہوں نے گھر بیٹھے بیٹھے علم حاصل نہیں کیا. یہ ٹک ٹاک کے ذریعے نہیں، یہ لیپ ٹاپ اور یہ ساری چیزیں اس زمانے میں نہیں تھی. وہ بیچارے جا کر کے لمبا سفر کرتے اور جا کر کے علم دین حاصل کرتے. تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی، ایک مسئلہ، کہ علم دین کے لیے سفر کرنا یہ صحیح اور درست ہے. دوسری بات یہ ہے
کہ ایک اور مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جس چیز کا انسان کو علم نہ ہو اس سلسلے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے. کل کے درس میں آیا تھا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو انسان کو زبان نہیں کھولنی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا, پوچھتے لیکن ان سے کہتے کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا. یہ انداز ہے ایک پوچھنے کا ادب اور احترام کے ساتھ, اور اس کے بجائے اس کو دوسرے انداز سے پوچھ رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو ہلاک کر دیں گے, آپ نے ایک بچے کو قتل کیوں کیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی اور خضر کی جب جدائی ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ میرے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے بندے جن کے پاس خوب علم ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کو جدا کرتے وقت خضر نے بتا دیا دیکھو وہ جو تمہیں بتایا گیا تھا اور تم کشتی میں سوار تھے اور کشتی کو جو خراب کیا گیا تھا اس کی وجہ پتہ ہے کیا تھی. ایک بادشاہ رہتا ہے اس طرف, وہ بادشاہ جو ہے نا ساری کشتیوں کو اور ساری چیزوں کو لوٹ لیتا ہے. اس کے کارندے تو یہ اگر خراب کر دیں گے تو سوچیں گے تو ٹوٹی ہوئی اس کو کیا لوٹنا, اس لیے یہ علم. اچھا یہ بات ہے. وہ جو لڑکا جس کو ہم نے پکڑ کر کے مڑوڑ دیا, اس کو قتل کر دیا, وہ آگے چل کر کے باغی بننے والا تھا, اپنے ماں باپ کا باغی بننے والا تھا. اس کا علم ہے آپ کے پاس نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے جی میرے پاس اس کا علم نہیں. اور وہ جو دیوار جو گر رہی تھی اس کو جو سیدھا کیا گیا, اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کے خزانے چھپے ہوئے تھے. اللہ اکبر, یہ علم تھا. اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرنے کے لیے کہا جاؤ میرا بندہ خضر ہے اس کے پاس جا کر کے سفر کرو. واقعہ ختم ہو گیا. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا انسان کو اپنی انا کے اوپر اکڑ نہیں کرنی چاہیے, کسی بھی چیز کے اوپر انا نہیں آنا چاہیے, چاہے وہ علم ہو یا کوئی اور چیز ہو, عمل ہو, روپیہ پیسہ ہو, کچھ بھی ہو, اس پر عمل اللہ کو پسند نہیں ہے, انا پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. آگے اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ ذکر کر رہا ہے ذوالقرنین کا. کس کا؟ ذوالقرنین. قرنین کہتے ہیں 2 سنگوں کو, اور ذو مانے والا, ذوالقرنین مانے 2 سنگوں والا. یہ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. اس سلسلے میں بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں کہ اس کو سیدھے لوگ حوالہ دے دیتے ہیں کہ یہ سکندر بادشاہ تھا. یہ سکندر بادشاہ نہیں تھا, سکندر بادشاہ نہیں تھا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے ترجمان القرآن کے اندر, ان کی تفسیر ہے, بہت جامع کتاب ہے ان کی تفسیر کی, اس کے اندر اس کی بہت دقیق تحقیق انہوں نے ذکر فرمائی. انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ صرف ایک ہی تھا جو روم کا, فارس کا بادشاہ تھا. اس نے مشرق اور مغرب کے تمام حصوں کو اس نے فتح کر لیا, اور اسی لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں, کیونکہ اس نے مغرب کے تمام حصوں کو, مشرق کے تمام حصوں کو اس نے فتح کر لیا, اسی لیے اس کا نام ذوالقرنین کہتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے جو ہے ماتھے کے اوپر یہ 2 سینگ تھے اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک قسم کی جو ہے وہ پہنتا تھا تاج جیسا, اس کے اندر وہ سینگ کی کیفیت تھی. الغرض باتیں کچھ بھی ہو, مقصود یہ ہے کہ وہ ایک بادشاہ تھا, اور وہ بادشاہ جو ہے بڑا اچھا بادشاہ تھا. اور امام مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے اندر کچھ خوبیاں تھیں جو خوبیاں ہم نے جو ہے کسی اور بادشاہ کے اندر نہیں پائی. ان میں سے چند خوبی یہ ہیں کہ ذوالقرنین جو ہے نا, جو بادشاہ تھا, اس کی پہلی خوبی یہ تھی کہ اس کے پاس اسباب و وسائل کی فراوانی بہت زیادہ تھی. اس کے پاس اسباب بھی بہت تھے, وسائل بھی بہت تھے. تمام چیزوں کی بنیاد پر اس نے مشرق اور مغرب کے تمام علاقوں کو اس نے فتح کر لیا. ایک سبب. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مشرق و مغرب کے تمام ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا کہ جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے. مشرق اور مغرب کے تمام حصوں کو فتح کرتے ہوئے ایک پہاڑی کے درے پر پہنچا, یعنی جو پہاڑی ہوتی ہے اس کی وادی ہوتی ہے, پہاڑ کی جو وادی ہوتی ہے وہاں پر پہنچا یہ بادشاہ, اور وہاں دیکھا کہ اس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج ہیں اور جو قتل و غارت گیری کر رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں. تو وہاں جا کر کے وہ ٹھہرا اور وہاں جا کر کے سیسا پلائی ہوئی دیوار کو اس نے کھڑا کر دیا, اور اس کے بعد پھر یاجوج اور ماجوج اس طرف نہیں آ سکے اور انہوں نے قتل و غارت گیری کو ختم کیا. یہ دوسری وجہ. تیسری وجہ یہ کہ اس نے وہاں یاجوج اور ماجوج کا راستہ بند کر کے ایک نہایت محکم بند تعبیر کر دیا. بند جانتے ہیں, پانی جمع کرنے کے لیے جو بند بنائے جاتے ہیں نا, بند,
ڈیم جس کو کہتے ہیں، وہ ڈیم جو ہے جس طرح بنایا جاتا ہے ایسے بند بنایا انہوں نے، ایک دیوار تعمیر کی جس کی بنیاد پر جو ہے یاجوج اور ماجوج اس طرف کے علاقے میں نہیں آ سکتے تھے، اور وہ تمام کے تمام ادھر ہی رہ کر کے فتنہ و فساد کرتے تھے۔ چوتھی صورت ان کی بتائی کہ وہ عادل، اللہ کو ماننے والا اور آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا۔ یہ بادشاہ عادل تھا، انصاف پرور تھا، اور اللہ کی ذات پر ایمان لانے والا اور آخرت پر ایمان رکھنے والا۔ چھٹی چیز اس کے بارے میں یہ بتائی کہ وہ نفس پرست اور مال و دولت کا حریص نہیں تھا، وہ نفس پرست نہیں تھا، یعنی خواہشات نفس پر چلنے والا نہیں تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ دولت اور مال کا حریص بھی نہیں تھا، اس کو بہت زیادہ مال اس سب چیزوں کی ضرورت نہیں۔ یہ 6 خوبیاں انہوں نے ذکر فرمائی۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ ان خصوصیات کا حامل صرف فارس کا وہ عظیم حکمراں ہے جسے یونانی سائرس کہتے ہیں۔ یونانی کیا کہتے ہیں؟ جن کو سائرس کہتے ہیں، اور عبرانی خورس کہتے ہیں، اور عرب لوگ کسخرو کہتے ہیں، کی خرو کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 3 قسم کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ عام طور پہ سائرس یا خسرو یا خیخرو جو ہے یہ نام کا بادشاہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 539 سال قبل یہ دنیا میں جنم لیا تھا اس نے، اور اس بادشاہ نے حکومت کی تھی اور یاجوج اور ماجوج کو روکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے 539 سال قبل مسیح انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور اس کی تحقیق میں انہوں نے لکھا ہے کہ 1838 عیسوی میں، یعنی ابھی 2 صدی قبل کی بات ہے، 2-2.5 صدی قبل کی، کہ 1838 عیسوی میں سائرس کے ایک مجسمے کا بھی انکشاف ہوا، جس میں سائرس کا جسم اس طرح دکھایا گیا کہ اس کے دونوں طرف عقاب کی پر لگے ہوئے ہیں، اور سر پر میڈھے کی طرح 2 سینگ ہیں، سر پر 2 میڈھے کی طرح سینگ ہیں۔ یعنی 1938 میں ایک مجسمہ ملا، اس کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ اس کے اوپر جو ہے نا پر لگے، پر جیسے عقاب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پرندہ، اس کے جو 2 پر ہوتے ہیں، ایسے ہی اس کے جو ہے مجسمے میں پر تھے، اور اس کا جو سر تھا اس کے اوپر میڈھے کی شکل میں 2 سینگ تھے۔ اس لیے اس کی بنیاد پر محققین نے خصوصی طور پر مفسر قرآن مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اس سے مراد سائرس ہی ہے، اس کے علاوہ سکندر یا کوئی اور بادشاہ نہیں ہے۔ الغرض یہ بادشاہ جو گزرا ہے اس نے مشرق اور مغرب کے تمام حصوں کو فتح کیا، اور پھر اس نے جو ہے یاجوج اور ماجوج جو آتے تھے اور لوگوں کو مارتے، قتل غارت گیری کرتے، اس نے بیچ میں جو ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دی، اور یہ لوگ یعنی یاجوج اور ماجوج، یہ قوم جو ہے ساری کی ساری قوم آج بھی زندہ ہے، موجود ہیں، اور وہ ڈیلی روزانہ اسے کھودتے ہیں، اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن وہ لوگ نہیں کھود پاتے، تھوڑی سی بچ جاتی ہے تو کہتے ہیں اب کل کریں گے، انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ انشاءاللہ کہہ دیں گے اس دن یہ لوگ اس کو توڑ دیں گے، اسے ختم کر دیں گے، اور پھر یہ لوگ باہر آ جائیں گے، باہر نکل آئیں گے، اور سمجھ لیجئے کہ وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے دوبارہ نزول کے بعد ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول کے بعد۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو چائنا کے لوگ، جو چینی لوگ ہو جن کی ناکیں چپٹی ہیں اور قد میں چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ سب لوگ یہ یاجوج اور ماجوج کی قوم ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کے اوپر یاجوج اور ماجوج کی قوم کو چسپاں کرنے کی کوشش کی، بتانا چاہا کہ یہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو خفیہ رکھا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پوشیدہ رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دنیا میں آئیں گے، اور یہ پھر وہ اپنا کام کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں، یہ گدی ہے نا، اس گدی کے اندر ایک کیڑا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پیدا کر دے گا، جو کیڑا ان کو کھا کر کے ان کو ختم کر دے گا۔ یاجوج اور ماجوج کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گدی پر ایک کیڑا پیدا کر دے گا، جو کیڑے سے یہ لوگ سارے کے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ الغرض یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں، ان کا نکلنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار کیا ہے۔ تو یہ ذوالقرنین جو بادشاہ تھا، اس نے ان لوگوں کو بچایا، یعنی لوگوں کو، اچھے لوگوں کو بچایا یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے، اور انہوں نے ایک بڑی دیوار کھڑی کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بادشاہ بہت عظیم تھا اور ذہنی اور دماغی اعتبار سے بھی بہت بڑا تھا۔ جانتے ہیں اتنی بڑی دیوار، سیسا جانتے ہیں، یہ شیشہ نہیں، یہ شیشہ ہے، اور سیسا ایک دھات ہوتے، دھات، اس دھات کو پگھلا کر کے انہوں نے ایک دیوار بنائی۔ یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ آج ہمارے پاس ساری مشینیں موجود ہیں، اور ساری مشینوں کے باوجود ہم ایسی دیوار نہیں کھڑی کر سکے جو کہ سیسے کی ہو، اور وہ بندے نے بغیر مشین کے، اس بادشاہ نے بغیر مشین کے وہ دیوار کھڑی کی، اور آج بھی قائم ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو اس کا علم نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ چین کی دیوار جو ہے یہ وہی دیوار ہے، وہ دیوار نہیں ہے، وہ غلط ہے، وہ معجزے کے طور پر، یا جو 8 عجوبہ جو ہے، 7 عجوبی چیزیں ہیں، اس میں سے دیوار کو، چین کی دیوار کو شامل کرتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین نے بنائی۔ نہیں، اس سے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، پگھلائی ہوئی دیوار ہے، جو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہاں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ یاجوج اور ماجوج یہ لوگ قرب قیامت نکلیں گے، اور پھر ان کا جو انجام ہوگا وہ بعد میں ہوگا۔ تو یہ سورہ کہف کے اندر کچھ واقعات اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے، جو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کیے گئے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو ذکر کیا کہ نبی بھی ایک انسان، ایک بشر ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ بس فرق اتنا ہے، میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، اور اس وحی کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کو کچھ دین کی باتیں، کچھ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، بتاتا ہوں۔ بس اتنا فرق ہے۔ آپ جیسے انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، آپ کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، جیسے آپ کی انسانی ضرورت ہے ویسے میری بھی انسانی ضرورت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، اللہ تعالیٰ نے اخیر میں کہا سورہ کہف کے اندر، اور یہ بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے کہا فمن کان یرجو لقاء ربی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی امید کرتا ہو، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اسے چاہیے کہ وہ 2 کام کرے، ایک تو وہ توحید پر قائم رہے، شرک نہ کرے، اور نیک اعمال کرے۔ جتنے بھی نیک اعمال کریں گے اور توحید پر قائم رہتے ہوئے، ایمان کو برقرار رکھتے ہوئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اللہ رب العزت سے ملاقات کریں گے، اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ آگے سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ مریم۔ اس سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتوں کی طرف زیادہ اشارہ کیا ہے۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام کا واقعہ، اور زکریا علیہ السلام کو ابتدا میں کہا یہ بوڑھے ہو گئے تھے، ان کے چہرے پر سفیدی اور ان کے بالوں کی سفیدی ساری چیزیں ظاہر ہو گئی، اور ان کی ہڈیاں بھی کمزور ہونے لگی۔ تو انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ بچہ مجھے کیسے ہوگا؟ اور عام طور پر انسان جانتا ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں انسان کے اندر کیا باقی بچ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بوڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ بچہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے خوشخبری دی یا کہ زکریا ہم آپ کو صرف بیٹے ہی کی خوشخبری نہیں بلکہ اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی ہم تجویز کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یحییٰ علیہ السلام ایک اور ساتھ ہی ساتھ کہا یہ نبی بھی ہوں گے، نام بھی ہم تجویز کر رہے ہیں، بچے کی خوشخبری بھی دے رہے ہیں، نام بھی بتا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ نبی اور رسول بنا کر کے دنیا میں بھیجے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، یعنی زکریا کو یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کے بعد مریم علیہ السلام کا قصہ مکمل طور پر اختصار کے ساتھ ذکر کیا کہ مریم علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم إِنَّهُ كَانَ فِي، کہ اللہ نے کہا کہ آپ مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بندی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، جو فرشتہ انسانی شکل میں یہ اپنے لیے جو ہے عبادت کے لیے ایک خاص جگہ پر ٹھہرتی تھی اور عبادت کرتی تھی، وہاں پر فرشتہ ان کے پاس انسانی شکل میں آیا اور یکایک گھر کے اندر اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا، اور اس سے وہ ڈر محسوس کر لی، اور انہوں نے سوچا کہ شاید یہ کسی بری نیت سے، برے ارادے سے آیا ہے۔ تو
اسی موقع پر کہا فرشتے نے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا اللہ کا پیغامبر ہوں، رسول ہوں، فرشتہ ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو جو ہے اس بات کی خوشخبری دوں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بچہ دینے والا ہے۔ وہی چیز جو زکریا علیہ السلام نے کہی تھی، وہی مریم نے کہی کہ مجھے بچہ کیسے ہوگا جبکہ میں نے شادی نہیں کی، میرے ساتھ جو ہے کسی بشر نے ملاپ نہیں کیا، کیسے مجھے اللہ تعالیٰ بچہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین سے کہلوایا، آپ کہہ دیجئے رب العالمین کا یہ حکم ہے، اور رب العالمین کن فیکن کے ذریعے ساری چیزوں کو وجود میں لا سکتا ہے، وہ رب العالمین کا حکم ہے، لہذا آپ گھبرائیں نہیں۔ چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس فرشتے نے ان کے اس گردن کے اندر پھونک ماری، اور پھونکنے کے بعد وہ حاملہ ہو گئی، مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی، اور حاملہ ہونے کے بعد حمل کو لیتے ہوئے وہ گھوم رہی تھی، اور کہتی ہیں کہ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جَذْعِ النَّخْلَةِ، جب حاملہ ہو گئی تو وہ ایک کھجور کے درخت کے تنے کے پاس جا کر کے بیٹھ گئی، اور کہا کہ کاش کی میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور یہ سب واقعے میرے ساتھ پیش نہ آتے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، اللہ نے کہا، ہاں فرشتے کے ذریعے اعلان کروایا کہ ہم جو ہیں آپ کی مدد کریں گے، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اس درخت کو، جو کھجور کا درخت ہے، اس کو اپنے پیر سے رگڑو، ہلاؤ، اس سے جو ہے تازہ کھجور گریں گے۔ معلوم یہ ہوا ایک حاملہ عورت کے لیے تازہ کھجور جو ہیں یہ بہت مفید شے ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے لیے تازہ کھجور کا انتظام کیا، اور کھجور جو ہے ان کو مل رہے تھے، اور کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ پیو اور یہیں پر جو ہے اطمینان سے رہو، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، اور جب بھی کوئی بشر تمہیں انسان نظر آئے تو کہہ دو انی صائم، میں روزے سے ہوں، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے جو ہے آج کے دن روزہ رکھا ہوا ہے رحمان کے لیے، لہذا میں بات نہیں کر سکتی۔ چنانچہ فاتت به قومها تحمل، وہ اپنی قوم کے پاس حالت حمل میں آئی، اور دیکھا کہ یا مریم لقد جئت شیئا فریا، قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ مریم نعوذ باللہ جو ہے اس طرح کا کام جو ہے غلط انداز سے کر کے آئی ہے، اور قوم نے دیکھا کہ مریم جو ہے حاملہ ہے، پوچھا کہ مریم تمہارا باپ زانی نہیں تھا، تمہاری ماں زانیہ نہیں تھی، یہ تم نے کہاں سے کیا، یہ کام کیسے کیا؟ اسی موقع پر فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، یہ اصل مقصود ہے، اس پوری صورت کا مقصود یہی ہے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، علیہ السلام انہوں نے بچے کی طرف جو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے ان کو اپنے گود میں اٹھائے ہوئے تھے، اور اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ بچے سے بات کر لو، بچے سے بات کر لو۔ انہوں نے کہا آپ کا یہ چھوٹا سا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، جانتے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ، کہا قال انی عبد اللہ، میں چھوٹا سا بچہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبانی بچے ہیں بھی بولنا شروع کر دیے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سنو مجھے اللہ نے کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بھی بنایا، سبحان اللہ۔ یہ بچپن کا ان کا واقعہ، شیر خاری کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان کے اندر قوت گویائی عطا فرمائی، اور مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو ہمیشہ کے لیے تابندہ رکھ دیا کہ مریم جو ہے یہ باغیہ نہیں تھی، یہ زانیہ اور بدکار عورت نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کی پاک باز اور پاک دامن بندی تھی اللہ کی، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر عمل کیا۔ چنانچہ 3 لوگوں کا تذکر آتا ہے، 3 بچوں کا حدیث کے اندر ذکر آتا ہے کہ جنہوں نے شیرخواری کی مدت میں جو بچے تھے اس حالت میں انہوں نے کلام کیا، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک اصحاب الاخدود کا جو
سورہ بروج کے اندر واقعہ ہے کہ جن کو ڈیگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا، اس موقع پر بھی وہ ماں جو ہے تھوڑی تردد کر رہی تھی کہ کودوں کہ نہیں کودوں، تو بچے نے کہا اماں جان اللہ کا حکم ہے، فیصلہ ہے، تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے، ڈیگ میں کود جائیے۔ گرم گرم اور تیل کا وہ کی ڈیگ تھی، اس کے اندر وہ کودنے کا حکم دیتا ہے۔ تو وہ بچہ ہے چھوٹا سا، دوسرا اور تیسرا بچہ جو ہے ابن جریج ایک اچھے انسان تھے، نیک انسان تھے، اور ان کی والدہ نے، جو بہت مشہور واقعہ ہے کہ ان کی والدہ وہ نماز پڑھتے تھے اور اپنی ایک چھوٹی سی کٹیا بنائے ہوئے تھے، اپنا چھوٹا سا گھر چھپر بنایا ہوا تھا، اس میں وہ ہمیشہ عبادت کرتے رہتے۔ ایک دن ان کی والدہ آئی اور انہوں نے کہا جریج بیٹا جریج ادھر آؤ۔ انہوں نے نماز میں ہی اپنے نماز کو جاری رکھا اور ماں کی پکار کو لبیک نہیں کہا، وہ وہاں تک نہیں گئے۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، تیسرے دن ماں نے بدعا دے دی کہ تیرا ایسی عورت سے سامنا ہو جو سب سے بری ہو، تو ماں کی بدعا ان کو لگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ چیز جو ہے اصلاً نہیں تھی ان کے ساتھ، وہ واقعہ نہیں ہوا۔ ایک عورت نے ایک نعوذ باللہ چرواہے کے ساتھ جو ہے زنا اور بدکاری کے ذریعے ایک بچہ اس سے پیدا ہوا، اور نسبت کر دی کہ میرا جو ہے، اس عورت نے کہا کہ یہ بچے کا باپ جو ہے جریج ہے۔ تو وہ جریج آئے اور ان کو بلایا گیا، ان کا گھر جلا دیا گیا، ان کی ساری چیزوں کو توڑ پھوڑ کر دیا۔ پھر جب ان کے سامنے کھڑا کیا تو کہا بچہ کہاں ہے، بچے کو بلاؤ۔ جریج نے کہا تمہارا باپ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں۔ وہ بچے نے جواب دیا، چھوٹے بچے نے، کہ وہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ تو وہ بچہ جو بولنے والا شیرخوار بچہ ہے، وہ جریج کا واقعہ جو پیش کیا گیا حدیث کے اندر وہ ہے۔ تو 3 بچے ہیں جنہوں نے بچپن کے اندر گفتگو کی، ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، اور اصل اس کا مقصود یہ ہے، اس پوری صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی ایک خوبی ذکر کی کہ بچپن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچپن میں ہی قوت گویائی عطا فرمائی تھی۔ آگے جو سورت شروع ہو رہی ہے وہ سورۃ طٰہٰ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں، اپنے وجود کے بارے میں ایک آیت کریمہ ذکر فرمائی۔ اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ ہر جگہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی، یہ بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے حساب سے، اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، اور علم کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے، سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، لیکن اللہ اپنی ذات کے حساب سے کہاں پر ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کا سورۃ طٰہٰ کا یہی مطلب ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، یعنی اپنی ذات کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور علم اور قدرت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے پوری کائنات کے اوپر، اس کے ذرے ذرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ حاوی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے کہ آدمی سنتا ہے، پڑھتا ہے تو ہنسی بھی آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا اللہ لاٹھی ہے۔ قال ہی عصائی، یہ میری لاٹھی ہے، کیا کرتے ہو اس سے؟ اتوکأ علیہا واحش بها علی غنمی، کبھی کبھی ٹیک لگا لیتا ہوں جب تھک جاتا ہوں۔ تو جیسے وہ چرواہوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، چرواہے جو چرواہا ہوتے ہیں نا، جو گائے بھینس وغیرہ چراتے ہیں، تو لمبا سا ایک ڈنڈا اور لاٹھی لے کر کے چلتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ ایک وجہ ان کی یہ بھی ہوتی ہے، ایک تو جیسے کبھی درخت سے پتے گرانا ہو جانوروں کے لیے، یا پھر جو ہے کبھی کبھار کیا کر لیتے ہیں وہ لوگ، ایسے بغل کے اندر لاٹھی کو رکھتے اور ایسے ٹیک لگا کر کے تھوڑا سستا لیتے۔ وہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتوکأ علیہا، پروردگارہ اس لاٹھی کے اوپر ذرا سا میں سستا لیتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو اس کو اپنے آرام کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ وأحش بها على غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اور جو ہے جو پتے ہوتے ہیں درخت کے، ان پتوں کو اوپر مار دیتا ہوں تاکہ میری یہ بکریاں ہیں وہ پتوں کو کھا لے، گر جائے۔ ولی مآرب اخری، اس کے علاوہ بھی بہت سارے میرے کام ہیں اللہ تعالیٰ، میں کتنے کاموں کو گناؤں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے عجیب و غریب تھے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے ان کے ساتھ کلام کرنا بڑا عجیب و غریب قرآن نے ذکر کیا۔ پڑھتے ہوئے بھی خوشی ہوتی ہے، اور ان کے واقعات کو سنتے ہوئے بھی انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اخیر میں چل کر کے کچھ
انبیاء کے بارے میں ذکر کیا اور آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام نے کو حکم ہوا تھا کہ جنت کے اندر رہیں اور کھائیں پئیں لیکن ایک درخت کے قریب نہ جائیں جو حرام تھا ان کے لیے، پھر بھی وہ کھا چکے، پھر شیطان مردود نے انہیں ورگلایا، اس کا تذکرہ ہے۔ اور اخیر میں چل کر کے اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو، اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صبر کرو۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے آخر میں ذکر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔